السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا حافظ صاحب کی زبانی سے کہ ماہ رمضان شریف کے بعد سے یہ پہلا اجتماع مسجد امام احمد رضا کے اندر منعقد ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور پابندی کے ساتھ ہمیں اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ ترجمہ: جن کو جب مصیبت پہنچی تو بولے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ مصیبت پہنچنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں، ہم اسی کی مملوک ہیں، اسی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی تفسیر میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں جن کو جب بھی کوئی تکلیف و حادثہ پیش آیا اور کسی طرح کی مصیبت پہنچی تو حکم الہی اور قضائے ربی کے سامنے تسلیم و رضا کا پیکر بن کر بولے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وہی ہمارا مالک ہے اور مالک اپنی ملک میں جس طرح کا چاہے تصرف کرے، اسے پورا اختیار ہے۔ الغرض ہم اس کے بندے ہیں اور بے شک ہم سب بعث و نشور کی شاہ راہ سے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جب بھی صابرین پر کوئی مصیبت آتی ہے، صبر کرنے والوں پر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، جب وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ واویلا نہیں کرتے، وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو مالی تکلیف میں یا بدنی تکلیف میں یا جانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور پھر وہ بندہ اس آئی ہوئی مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن میزان عمل قائم کرنے اور اس کے نام اعمال کھولنے سے حیا آتی ہے۔ کتنی بڑی بات! جو بندہ مصیبت پر صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے نام اعمال کو میزان عمل میں رکھوں، اس کے نام اعمال کو کھولوں۔ پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، قیامت کے دن نہ تو ان کے نام اعمال کا وزن ہوگا
نہ ان کے نام اعمال کھولے جائیں گے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں 4 خصلتیں ہوں، نمبر 1، جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 3، جب اسے کوئی چیز دی جاتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، اور جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے استغفر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس میں یہ 4 خصلتیں ہو، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کوشش کرے کہ یہ 4 خصلتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، اور جس میں یہ خصلتیں ہوگی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور جب بھی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ تکلیف، وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر نیکوکار ہے تو بلندی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں تکالیف و مصائب میں پیش آنے کی صورت میں اس کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون ادا کرنے والے صاحبان تسلیم و اذعان اور اصحاب یقین و ایمان ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس کلمہ مبارک کی برکتوں اور خوبیوں کے تعلق سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، کلمہ استرجاع کی، اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مصیبت پیش آنے پر کلمہ استرجاع ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے اس کا جو نقصان ہوتا ہے اسے پورا فرما دیتا ہے، اور اس کی آخرت کو بہتر و شاندار بنا دیتا ہے، اور اس کو ایک ایسا نعم البدل عطا فرماتا ہے جو اسے راضی کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو مصیبت کے وقت کلمہ استرجاع کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اسے عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، مگر میں یہ سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے میرے لیے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے ہجرت فرمائی، سب سے پہلے مدینہ شریف کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے ہجرت فرمائی، تو ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مجھے اس سے بہتر شوہر کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ یہ کلمہ استرجاع کی برکت ہے۔ جب بندہ آئی ہوئی مصیبت کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو وقتی طور پر اسے یہ کلفت اور یہ غم لاحق ہوتا ہے اس آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اسے بدلہ عطا فرماتا ہے، یا تو ثواب کی صورت میں عطا فرماتا ہے یا پھر اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس کا بدل بن جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جو کسی مومن کو اذیت پہنچائے اور تکلیف دے وہ مصیبت ہی ہے۔ اسی لیے جب کسی کے انتقال کی ہم خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چراغ بجھ گیا تو میرے آقا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اذیت دے، جو تمہیں تکلیف پہنچائے وہ مصیبت ہے، اور جب بندہ اس مصیبت پر ایک کلمہ استرجاع کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرماتا اور اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔
اسی لیے لائٹ جب جاتی ہے تو زبان سے نکلتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ یہ بھی ایک تکلیف دہ ہے. ابھی گرمی میں چلی جائے تو کیا حالت ہوگی؟ تو یہ بھی ایک تکلیف والی چیز ہے لائٹ کا چلے جانا، تو اس پر بھی ہمیں یہ کلمہ کہنا چاہیے، اور جب آ جائے لائٹ تو الحمدللہ کہنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں ایک مبارک کلمہ، کلمہ استرجاء ایک مبارک کلمہ اور بابرکت وظیفہ ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو یہ وظیفہ عطا فرمایا. پچھلی امتوں کو یہ کلمہ استرجاء نہیں دیا گیا تھا، یہ وظیفہ نہیں دیا گیا تھا پچھلی امتوں کو. یہ صرف اور صرف حضور ہی کا صدقہ ہے کہ اس امت کو ایسی ایسی نعمتیں ملی ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. ایسی ایسی نعمتیں شب قدر اللہ نے جو عطا فرمائی حضور کے صدقے میں عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ جو اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں، کسی اور امت کو یہ کلمہ عطا نہیں فرمایا گیا. اسی لیے فرزند کی جدائی میں حضرت یعقوب نے یا صفی علی یوسف تو فرمایا، لیکن انا للہ نہیں کہا، چونکہ یہ کلمہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، ہمیں فوراً کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، درس کی غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا